فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله المولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے نبی و آل نبی پر ایک بار درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات گرامی، قرآن عظیم کے پارہ نمبر 9 کی آیت مبارکہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ، جب کسی کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو نہ ایک لمحہ پہلے موت آتی ہے نہ ایک لمحہ بعد میں آتی ہے۔ جس کے لیے اللہ اس کی مقدر میں موت ہے تو بچپنے میں موت ہو جاتی ہے، جوانی میں تو جوانی میں، بڑھاپا میں تو بڑھاپا میں، یعنی جس کے لیے اللہ نے جو وقت متعین کر دیا ہے اسی وقت میں موت آتی ہے۔ آپ لوگوں نے موت میں مریض کو کم سے کم دودھ پلانے کا رسم ادا کرتے ہیں۔ دنیا بھر اتنا کھایا پیا سب کچھ کیا، مگر موت کا جب وقت آیا چمچہ میں دودھ لے کے منہ میں ڈالتا ہے، مگر حکم نہیں ہے کہ تم دودھ پیو، وہ منہ سے اگل دیتا ہے، دودھ گر جاتا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو جو وقت متعین کیا اسی وقت میں موت آتی ہے۔ آج آپ اور ہم جناب مرحومہ مغفورہ اسعادہ نساء کے 40ویں کے محفل میں حاضر ہوئے۔ اسعادہ ثواب کی محفل ہے۔ اسعادہ ثواب کا مطلب ہی ہے کہ نیکی پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ اسعاد کا معنی ہے پہنچانا، نیکی پہنچانا، ثواب پہنچانا۔ اب یہ کس طریقے سے پہنچانا؟ یا تو قرآن عظیم کی تلاوت کر کے، ذکر و اذکار کر کے، یا غریب و فقیر و محتاجوں کو کھانا وغیرہ کھلا کر کے، یعنی جس طریقے سے بھی ہو انہیں نیکی پہنچانا، ثواب پہنچانا، یعنی ہر وہ کام کرنا جس میں بھلائی ہو، جس میں نیکی ہو، یہ ان کے لیے کرنا۔ نفل روزہ رکھنا، نفل نمازیں پڑھنا، دعائیں ماننا، قرآن کی تلاوت کرنا، تسبیح و تحلیل کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا، جس طریقے سے بھی ہو۔ مدرسے میں کتابیں دے دینا، چٹائیاں دے دینا، مسجد میں سیمنٹیں دے دینا، جس طریقے سے بھی ان کے نام سے اصالہ ثواب کرنا۔ ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث صدقات جاریۃ وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، کہ جب انسان مر جاتا، مسلمان مر جاتا ہے تو ان کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، مگر 3 عمل باقی رہتا ہے۔ پہلا عمل ہے کہ اس نے زندگی میں جو صدقہ جاریہ کیا مرنے کے بعد اسے ملے گا۔ دوسرا عمل ہے کہ دین علم اس نے حاصل کیا اور اس علم سے دوسرے اس کا فائدہ اٹھایا تو مرنے کے بعد اسے اس کا ثواب ملے گا۔ تیسرا ہے کہ اس نے نیک لڑکا چھوڑ کے گیا ہے۔ حدیث پاک میں ولد صالحین، ولد شریر نہیں، بدمعاش لڑکا نہیں، نیک لڑکا چھوڑ کے گیا اور مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت مانگا تو یہ ان کو پہنچے گا۔ تو جس طریقے سے دنیا میں چاہے تو وہ دنیا میں کر سکتا ہے، کرنا چاہیے ان کے لیے، مرنے کے بعد اسے کیا ملے گا۔ مگر دوستو بزرگوں سنو، تفسیر روح البیان جلد 16 صفحہ نمبر 534 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات الانسان ومن مات على حب محمد وعلى حب آل محمد يزف الى الجنة كما تزف العروس الى بيت زوجها ختم له في قبره باب الى الجنة وجعل الله مزارا۔ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مسلمان مرد یا عورت، مسلم عورت یا مسلمان مرد جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے اور اپنے سینے میں نبی کی محبت کو لے کے جاتا ہے یا آل رسول کی محبت کو لے کے جاتا ہے تو وہ اس طریقے سے جائے گا جنت میں، جس طریقے
ایک دلہن نکھارنے کے بعد سنوارنے کے بعد اپنی شوہر کے گھر جاتی ہے میکے سے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں لے جائے گا۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں وَفُتِحَ لَهُ فِي قَبْرِهِ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں جنت کے دروازہ میں سے ایک دروازہ کھول دے گا۔ اور پھر آگے کیا فرماتے ہیں مزار و ملائکۃ الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں رحمت کے فرشتوں کا نزول فرما دیتا ہے جو ان کے لیے دعا مغفرت کرتا ہے۔ تو دوستو بزرگو، وہ نیک مرد نیک انسان، وہ نیک عورت، وہ مسلمان مرد، وہ مسلمہ عورت جس نے اپنے سینے میں نبی کی محبت کو رکھا، آل رسول کی محبت کو رکھا، ان کو اتنا بڑا مقام ملے گا کہ قبر میں جائے گا جنت میں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ان کے قبر میں جنت کے دروازہ کھول دے گا اور فرشتوں کو بھیج دے گا، وہ بھی رحمت کے فرشتوں کو، کہ فرشتے جاؤ میرے فلاں بندے فلاں بندیاں کے قبر میں جاؤ اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو۔ تو دوستو بزرگوں، آج ہم لوگ آئے ہیں، ہم یہ نہیں چاہتے ہم کو باہر آپ لوگوں کو سنا ہمارے استاذ العلماء بین العلم حضرت، یہ مناسب نہیں ہے کہ ان کو بیٹھا رکھے اور ہم ان کے سامنے باتیں کرتے جائیں۔ میں اپنی چند باتوں کو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اس کے ذریعے سے جناب مرحومہ مغفورہ اسعاد النساء کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے۔ حضرت سے درخواست ہے کہ حضرت